رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ ہے ہجرت تا وفات، اور اس کو مدنی دور بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی دور کی مدت ہے 10 سال، اور 10 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ آج اس کا تیسرا مرحلہ ہم شروع کریں گے۔ ویسے مدنی دور کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ خطرات اور ان کا مقابلہ، 5 سال 8 ماہ تک یہ مرحلہ چلا۔ دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور آثار، یہ تقریباً 1 سال 10 ماہ یا 11۔ اور اب آخری مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار، 2 سال 5 ماہ۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا بالکل آخری حصہ، یعنی آپ علیہ السلام کو پیغمبری ملنے کے بعد ہم آپ کی زندگی کو اگر 6 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ آخری حصہ، اور انشاءاللہ ہماری سیرت کے بھی اس آج کی مجلس کے بعد صرف 2 مجلسیں باقی، سیرت کے سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ سن 9 ہجری آج شروع ہوتی ہے، اور 2 اس میں بڑے واقعات آج بیان کرتے ہیں۔ ایک ہے غزوہ تبوک اور ایک عام الوفود۔ غزوہ تبوک اسلامی لشکر رجب سن 9 ہجری کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، 20 دن تبوک کے اندر قیام کیا، اور رمضان کے شروع میں مدینہ کی طرف واپسی ہو۔ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو مدینہ منورہ، اور یہ بالکل شام کی جانب ہے، یہ رومی حکومت ہے۔ عرب کے اندر بعض عیسائیوں نے، نصرانیوں نے روم کے بادشاہ کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور تمہارے پاس موقع ہے، تم آ جاؤ اور جزیرۃ العرب کو اپنے قبضے میں لو۔ اس سے پہلے بھی آپ علیہ السلام کا ایک سفیر آپ کا خط لے کر گیا تھا، اور اسی رومی کا ماتحت ایک اور حکومت تھی غسان، اس کے بادشاہ نے اس سفیر کو شہید کر دیا تھا۔ یہ چند اسباب جمع تھے۔ رومیوں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ آپ علیہ السلام اب تک مدینے میں تھے کہ شام کی جانب سے ایک تجارتی قافلہ آیا، اور انہوں نے کہا روم کا بادشاہ ہرقل تیاری کر رہا، بلکہ یہ اطلاع پہنچی کہ بلقا ایک علاقہ ہے شام کے اندر، یہاں تک اس کی فوجیں پہنچ چکی ہیں۔ آپ علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھل کر کبھی اعلان نہیں فرماتے تھے کہ یہاں جانا، آپ فرماتے تھے تیاری کرو۔ لیکن اس دفعہ آپ علیہ السلام نے بالکل صاف اعلان فرما دیا کہ ہم تبوک جائیں گے۔ تبوک مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں عرب کا بالکل آخری بارڈر ہے، پھر آگے روم کی حکومت شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے تبوک کی طرف جانے کا اعلان کر دیا۔ روم کی بہت بڑی حکومت کے ساتھ جنگ تھی، اور گرمی کا زمانہ تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر کھجوریں پک رہی تھیں۔ مدینے والوں کا سارا گزر کھجوروں پر تھا، اور پورا سال اس کا انتظار کرتے تھے۔ وہ موسم آ چکا تھا۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہوا، صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لا کر پیش کرتے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا، اور جب سوال ہوا کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام۔
حضرت عمر نے اپنے گھر کا اپنا سارا آدھا لیا ہے. عبد الرحمن ابن عوف بہت سارا سامان لائے. حضرت عثمان ابن عفان بہت سامان لائے. ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق لائے. اور جو کمزور غریب تھے انہوں نے مزدوری کی اور کچھ کھجوریں کمائی اور وہ لا کر کے پیش کی. تیار ہوا 30,000 کا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. یہ مدینہ منورہ سے جب روانہ ہوا تو راستے کے اندر حجر کا علاقہ آتا ہے جس کو آج کل کی زبان میں مدائن صالح کہا جاتا ہے. یہ مدائن صالح قوم سمود کی جگہ ہے. یہاں آج بھی قوم سمود کی نشانیاں موجود ہیں، ان کی تعمیرات. آپ علیہ السلام جب یہاں سے گزرے تو اپنے صحابہ کو فرمایا کہ جلدی یہاں سے گزر جاؤ، یہاں ٹھہرو مت، یہاں کے پانی کو استعمال مت کرو، روتے ہوئے رونے کی صورت بناتے ہوئے یہاں سے گزر جاؤ. جس قوم پر عذاب آ جائے یا جس جگہ پر اللہ کا عذاب آ جائے وہ تماشے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے. آج لوگ اس کو تماشے کی جگہ بنا لیتے ہیں اور وہاں جا کر کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں وہ جو زلزلے کا واقعہ ہے، سب لوگ جا کر کے وہاں تصویریں نکالتے تھے. یہ فلانی بلڈنگ گری تو وہاں کھڑے ہو کر تصویریں نکالتے. یعنی توبہ کی کیفیت کسی میں نہیں پیدا ہوتی. یہ نہایت خسارے کی بات ہوتی. یعنی اتنا شدید جھٹکا لگتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا. آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بس یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ. اور صحابہ کرام یہاں سے گزر گئے اور یہاں سے گزرتے گزرتے تبوک کے قریب پہنچ گئے. آپ نے فرمایا کہ کل ایک چشمے پر سے تم گزرو گے لیکن اس کا پانی پینا نہیں ہے جب تک میں نہ کہوں. اس چشمے پر گزرے تو صحابہ کرام 2 آدمی پہنچ چکے تھے. حضرت معاذ ابن جبل ساتھ تھے. آپ نے فرمایا تم نے پانی پیا تو نہیں، ہاتھ لگا اس کو، نہ کہا ہاتھ. فرمایا چلو بس ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا پانی نکالو. بہت معمولی پانی آ رہا تھا اس چشمے سے. آپ نے وہ پانی تھوڑا نکالتے 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 ایک برتن میں جمع کیا. پھر آپ نے اس سے اپنے ہاتھ دے چہرہ دھویا اور فرمایا کہ یہ پانی اب دوبارہ اس چشمے کے اندر ڈال. اب جو ڈالا تو اللہ کی قدرت سے وہ چشمے جوش مار کر پانی بار پھینکنے لگا. حضرت معاذ ابن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ایک وقت آئے گا جب یہاں ایک باغ لگا ہوا ہوگا اور تم دیکھ لو گے. معاذ ابن جبل کہتے ہیں بعد میں وہ باغ میں نے دیکھ لیا تو اسی جگہ پر ایک باغ بن گیا. تبوک کے اندر صحابہ کرام پہنچ گئے. دیکھیں یہ ہے تبوک. جب تبوک میں پہنچے ہیں ادھر سے رومی لوگوں پر رعب پڑ گیا. اب سے کچھ سال پہلے موتا کا واقعہ پیش آیا، آپ نے سنا، بلکہ پچھلے سال. اور صحابہ کرام موتا تک گئے تھے. رومی حکومت کے مقابلے میں رومی حکومت 2 لاکھ اور صحابہ کرام 3,000. اس واقعے کا روب رومیوں پر تھا. اب کہہ رہے تھے اب تو ان کا پیغمبر ساتھ خود آیا ہے، اس لیے وہ لوگ تو وہیں سے واپس ہو گئے. اور یہاں تبوک میں آپ علیہ السلام نے قیام کیا اور آس پاس کے کچھ علاقے خود بخود آئے اور اسلامی حکومت کو قبول کر لی. یہ دیکھ رہے ہیں ایلا ایک علاقہ ہے. ایلا یہاں کا حکمران خود آیا اور صلح کر لی اور اسلامی حکومت کے تحت آ گیا اور جزیہ دینا قبول کر لی. یہ دیکھ رہے ہیں ازرح ایک مقام ہے، وہاں کا حکمران خود آیا آپ علیہ السلام کے پاس تبوک میں اور اسلامی حکومت کو قبول کیا، جزیہ دینا قبول کر لیا. دومت الجندل ایک علاقہ ہے، یہاں آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا. اکیدر اس کا حکمران تھا. فرمایا تم جاؤ گے
وہ نیل گائے کا شکار کرتا ہوگا، اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ بس۔ خالد بن ولید گئے، رات کا وقت تھا، اتفاق سے نیل گائے آیا اور وہ جو ہے اس کے پیچھے، شکار کے پیچھے نکلا اور خالد بن ولید نے پکڑ لی اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں اس کو پیش کر، اور یہ بھی صلح پر راضی ہو گیا۔ اس طریقے سے اسلامی حکومت جو صرف مدینہ منورہ میں قائم تھی، اب جنوب کے اندر مکہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور شمار میں یہ بالکل رومی حکومت کے سرحدات تک پہنچ گیا۔ یہ تبوک کا واقعہ ہوا اور آپ علیہ السلام یہاں سے پھر کامیاب واپس لوٹتے ہیں۔ یہ ہے وہ چشمے کی جگہ آج جہاں آپ علیہ السلام نے کیا تھا، یہ ہے وہ چشمہ، اور یہ اس کی جگہ میں آج وہ باغ ہے۔ یہ ہے تبوک کے اندر پرانی مسجد، پرانی تعمیر یہ تھی، اب بدل گئی ہے، دیکھیں یہ ہے نئی تعمیر، تبوک کے اندر جامع مسجد جہاں آپ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ اب آپ علیہ السلام تبوک سے واپس ہو رہے ہیں۔ آپ جب واپس ہو رہے تھے درمیان میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ ایک درے سے آپ واپس ہو رہے تھے، تنگ راستہ تھا، وہاں کچھ منافق لوگوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام اکیلے ہیں، حضرت عمار اور حضرت حذیفہ ساتھ تھے۔ حضرت عمار سواری کی نکیل آگے پکڑ کر چل رہے تھے اور حضرت حذیفہ پیچھے سے جانور کے چل رہے تھے اور آپ علیہ السلام سوار تھے۔ منافق لوگوں نے دیکھا بڑا موقع ہے، اپنے چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام پر حملے کے لیے آئے۔ آپ سمجھ گئے اور یہ دو صحابہ ان کے پیچھے دوڑے، وہ بھاگ گئے، ان پر روب آ گیا اور آپ علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو نام بتائے منافقین کے کہ مدینہ کے اندر کون کون آدمی منافق ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ کا لقب ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے رازدان، آپ کی راز کی باتوں کو جاننے والے۔ اس لیے بعد کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت خلافت آیا تو حضرت عمر دیکھتے تھے کسی آدمی کا جنازہ پڑھاتے ہوئے کہ حذیفہ اس جنازے میں شریک ہے یا نہیں ہے۔ اگر حذیفہ شریک ہوتے تو حضرت عمر وہ جنازہ پڑھاتے، ورنہ نہیں پڑھاتے۔ اور ایک دفعہ حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، کتنی بڑے لوگوں کی باتیں بھی کتنی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت حذیفہ سے، حذیفہ میں تم سے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ کون کون لوگ ہیں اور اس کی پوری فہرست مجھے بتاؤ، صرف اتنا بتا دو کہ اس کے اندر عمر کا نام تو نہیں۔ حضرات دیکھ رہے ہم لوگ کتنے مطمئن ہیں، حالانکہ ہم لوگ بالکل صفر سے بھی نیچے درجے میں، اور حضرات صحابہ کرام کتنے بڑے لوگ اور ان کی کتنے اپنے بارے میں فکر مند۔ اس لیے اپنے بارے میں فکر مند ہونا ٹھیک نہیں ہے، ہر وقت ایک کیفیت خوف کے اندر مبتلا رہنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے لیکن خوف کی کیفیت بھی بہرحال ہونی چاہیے۔ یہاں سے واپس ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام مدینہ کے قریب پہنچے، ابھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ آپ نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا۔ منافقین نے مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی تھی، اصل میں وہ مسجد نہیں تھی، وہ تو کافر لوگوں کو ایک مورچہ فراہم کرنا تھا مسجد کے نام پر۔ قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ میں ہے کہ لمسجد، انہوں نے مسجد بنائی ہے، کس مقصد کے لیے؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے اور مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو مورچہ فراہم کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام جب تبوک کے لیے جا رہے تھے تو منافق لوگ آپ علیہ السلام کے پاس کہا ہم نے مسجد بنائی ہے، آپ آ جائیں، اس کا افتتاح فرما لیں، آپ نماز پڑھ لیں تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے کہ مسجد بن گئی۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں جا رہا ہوں تبوک، واپس ہی میں آؤں گا پھر دیکھیں گے۔
واپس آ رہے تھے تو وحی کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دیا گیا، آپ نے صحابہ کرام کو بھیج کر اس مسجد کو ویران کر دیا، مسجد زرار۔ پھر آپ علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف لیا، مسجد نبوی کے اندر۔ آپ کا طریقہ تھا جب آپ سفر سے واپس ہوتے تو آپ مسجد میں آتے، 2 رکعت نفل پڑھتے، پھر لوگ آ کر آپ سے ملتے، پھر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اب آپ مسجد میں بیٹھ گئے تو لوگ آ رہے ہیں۔ آپ جب تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو کچھ لوگ تو چلے گئے آپ کے ساتھ اکثریت، لیکن کچھ لوگوں کی رہ گئی پیچھے مدینہ منورہ کے اندر۔ ان میں رہ جانے والے 2 قسم کے تھے، بعض مومن اور بعض منافق۔ اب جب آپ علیہ السلام واپس ہوئے تو منافق لوگوں نے جھوٹے عذر بہانے پیش کر دیے، اللہ کی قسم، اللہ کا نام بھی استعمال کیا، اللہ کی قسم ہم تو بالکل جانا چاہتے تھے، ہماری فلانی مجبوری ہو گئی، جھوٹ بولا۔ آپ علیہ السلام سمجھتے بھی تھے، بس چھوڑ دیتے تھے۔ اس میں 3 مسلمان آئے، کعب بن مالک ہے اور ہلال بن امیہ ہے اور مرارہ ابن ربیعہ۔ یہ 3 صحابی آئے اور انہوں نے سچ بیان کر دیا کہ اللہ کے رسول ہمارا کچھ بھی عذر نہیں تھا، ہم لوگ بغیر عذر کے رہ گئے، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم کل آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اسی کل میں دیر ہو۔ کعب بن مالک کا قصہ عجیب قصہ ہے جو انہوں نے بیان کیا عجیب الفاظ میں حضرات۔ اب وہ الفاظ شاید میں آپ کے سامنے تو نہیں بیان کر سکوں گا، میں اس قصے کا مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب تبوک میں جانے کا اعلان ہوا میں بہت اچھے حالات میں تھا۔ آپ علیہ السلام روانہ ہو گئے، میں نے کہا میرے پاس تیز سواری ہے، میں کل مل جاؤں گا۔ آپ مدینے سے روانہ ہوئے، میں ساتھ نہیں نکلا، لیکن میں نے کہا کل جا کر کے مل جاؤں گا۔ کل نہیں نکلا، پرسوں، اس طرح ہوتے ہوتے آپ علیہ السلام تبوک پہنچ گئے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ آپ علیہ السلام تبوک سے واپس آ گئے۔ اب میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو واپس آ گئے ہیں اور میں جھوٹا عذر بھی کر سکتا تھا۔ کعب بن مالک بہت بڑے شاعر فصیح آدمی ہے، ان کے اس قصے کو عربی بلاغت کے اندر ایک شاہکار کے طور پر پیش کیا جاتا، اتنے بڑے بلیغ آدمی ہیں۔ کعب بن مالک کہتے ہیں آپ علیہ السلام آ گئے، میں مسجد نبوی میں آیا، حاضر ہوا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا، آپ ہنسے، لیکن اس ہنسی کے اندر غصے کی ملاوٹ تھی۔ فرمایا کعب تم کہاں تھے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بولنے کا تو بہت اچھا طریقہ آتا ہے، میں جھوٹ بول کر آپ کو مطمئن کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے میں جھوٹ بول دوں گا کل کو اللہ بتا دیں گے وحی کے ذریعے میرا جھوٹ کھل جائے، تو میں سچ بات کروں گا اللہ کے رسول میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں صرف کل کے انتظار میں مجھ سے دیر ہو گئی اور میں آپ کے ساتھ نہیں مل سکا۔ 2 صحابیوں نے بھی یہ بات کر دی۔ آپ نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے۔ مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا، حضرات نہایت عبرت کا قصہ، مدینہ میں اعلان ہو گیا کہ ان 3 صحابہ کے ساتھ کوئی نہ بولے، 50 دن کے لیے بائیکاٹ ہو گیا۔ مدینہ کی فضا بدل گئی۔ اب یہ راستے میں ملتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میرے اوپر زمین بالکل تنگ ہو گئی تھی، میں اتنا گھبرایا ہوا، میں نے کہا اگر ان دنوں میں میرا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ السلام میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ علیہ السلام کا خدا نہ خاصہ انتقال ہو گیا تو میرا کبھی بھی کوئی جنازہ نہیں پڑے۔ میں ایک دفعہ ایک باغ میں داخل ہوا اپنے ایک رشتے دار کے، حضرت طلحہ غالباً، اور میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ سلام کیا، تیسری بار سلام کیا، آخر میں نے کہا کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہا اللہ کو معلوم۔ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ علیہ السلام کا ایک حکم ہوا تھا اور مدینہ کی پوری فضا بدل گئی تھی۔ یہ وہی کعب ہے کہ سارے لوگ ان سے ملتے، ان سے ملاقات کرتے تھے۔ آج آپ علیہ السلام کا ایک حکم مطلب کوئی سلام نہیں کر رہا، مدینہ کی پوری فضا بدل گئی ہے۔ آج مدینہ میں ان کا کوئی واقف آدمی بھی نہیں، تنہا
کہتے میں نکل رہا تھا، سامنے بازار کے اندر میں نے دیکھا ایک آدمی کعب کا نام لے کر لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کعب کدھر ہے. لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے کعب. وہ آدمی میرے پاس آیا اور خط دیا. خط اسی غسان بادشاہ کا تھا اور اس نے کہا تھا ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہارے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کر دیا ہے، تم ہمارے پاس چل کر آ جاؤ، ہم پورا تمہارا خیال کریں گے. حضرات آج کل کا آدمی ہوتا تو فوراً چلا جاتا. کعب ابن مالک کہتے ہیں اللہ میں تو پہلے سے اتنا گھبرایا پریشان روتا ہوا، اب تو جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے کہا لوگوں کو مجھ سے توقع امید ہو گئی اور میری قیمت بھی لگانی شروع ہو گئی. اب میری ایمان کو بھی خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں نے اس کو تندور کے اندر ڈال دیا، جلا دی. کہتے ہیں 40 دن گزرے، پھر آپ علیہ السلام کی طرف سے ایک نیا حکم آیا کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دیا جائے. بیویاں بھی الگ ہو گئی. کعب ابن مالک کہتے ہیں میرے 2 صحابی وہ تو گھروں میں رہ گئے، وہ تو گھروں سے نکل بھی نہیں سکتے تھے. میں جوان تھا، مضبوط اعصاب کا مالک تھا، میں مسجد نبوی کے اندر آ جاتا تھا. میں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتا تھا تو آپ اپنا رخ کسی اور طرف کر لیتے. میں جب نماز پڑھتا اور نماز میں آنکھوں کے کنارے سے میں دیکھتا تو آپ علیہ السلام مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. 50 دن گزر گئے اس کیفیت کے اندر حضرات کہ مدینہ کا کوئی آدمی ان سے بولتا نہیں تھا اور اسی طرح ان کی یہ دن گزر گئے. آخر کہتے ہیں 50واں دن گزر گیا تھا. میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک پہاڑ پر ایک آدمی پر چڑھ کر مجھے کہہ رہا تھا کعب تم کو مبارک، کعب تم کو بشارت مبارک ہو. میں سجدے کے اندر گر گیا. وہ آدمی چلتا ہوا میرے مکان پر مجھے مبارکباد دینا ہے. میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے اپنی ایک چادر قمیص اٹھا کر کے ان کو دے دی. میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا. آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے چمک مار رہا تھا. جب آپ خوش ہوتے آپ کے چہرے کی کیفیت اور ہوتی، جب آپ غصے میں ہوتے آپ کے چہرے کی کیفیت اور ہوتی، جب آپ غمگین ہوتے آپ کی چہرے کی کیفیت اور ہوتی. میں مسجد نبوی کے اندر آیا، آپ علیہ السلام کا چہرہ خوشی سے یوں چمک رہا تھا. اٹھے اور میرے ساتھ معانقہ کیا. اور وہ تمام صحابہ کہ کل میں سلام کرتا تو سلام کا جواب نہیں دیتے، آج سب اٹھ اٹھ کر مجھ سے معانقے کر رہے تھے کیونکہ آپ علیہ السلام کا حکم ہو گیا تھا. آپ علیہ السلام کی ایسی کامل اتباع صحابہ کرام کے اندر تھی. کعب بن مالک کا بہرحال یہ قصہ ہے. اس موقع پر تبوک کا یہ واقعہ ہوا اور اس کے اثرات پورے جزیرے پر پڑ گئے اور یہ آپ علیہ السلام کا آخری غزوہ. آپ علیہ السلام اپنے عمر کے تقریباً 62ویں سال میں ہے کہ آپ تشریف لے گئے اس کے اندر اور اس کے بعد کوئی آپ کی زندگی میں نہیں ہوا ہے. یہ آخری غزوہ ہے. اب پورا جزیرہ اسلامی حکومت کے تحت آ چکا ہے. پورے جزیرے کے اندر امن قائم ہو چکا ہے اور پورا جزیرہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہا. اب عام الوفود ہے. سن 9 ہجری کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہتے ہیں. وفود وفد کو کہتے ہیں. جو ایک معزز لوگ وفد کی شکل میں جاتے ہیں تو اس کو وفد کہا جاتا ہے. جمع وفود ہے. اس سال میں پورے جزیرے سے لوگ وفد کی شکل میں آ کر کے اسلام قبول کر رہے تھے. بعضوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اکثر نے اسلام قبول کیا. آپ علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ ان کا پورا اکرام فرماتے تھے. مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے، ان کے لیے بہترین اکرام کا انتظام ہوتا. اور نمبر 2 ان کی تعلیم کا کیا انتظام تھا. ان کے سامنے مسجد نبوی کا ماحول پیش کیا جاتا. ان کے لیے مسجد نبوی کے صحن میں خیمے لگائے جاتے. ان میں مسلمان اب تک نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں تھے، اب تک کافر تھے. ان خیموں کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے، اذان ہوتی، مسجد میں مسلمان سب ایک وقت میں آ جاتے. پھر جماعت کی نماز ہوتی. پھر مسجد نبوی میں مختلف حلقے لگتے. پھر لوگ دین سیکھتے. پھر آپ علیہ السلام بات کرتے. پھر مسلمان کتنی توجہ سے اس کو سنتے اور پھر فوراً اس پر عمل شروع ہو جاتا. مدینہ منورہ کا ماحول وہ دیکھ رہے تھے، مسجد نبوی کا ماحول وہ دیکھ رہے تھے. کافر لوگ بھی اس ماحول کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے. تو یہ ایک کام تو یہ ہوا. نمبر 2 اسی سال میں
حج بھی فرض ہو گیا 9 ہجری میں، لیکن آپ علیہ السلام حج کے لیے خود نہیں گئے، آپ نے حضرت ابوبکر کی امارت میں حج کے لیے لوگوں کو بھیج دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے گئے، پیچھے حضرت علی بھی گئے، اور مینا میں کچھ اعلانات ہوئے۔ اس کے اگلے سال انشاءاللہ اگلی مجلس ہماری آپ علیہ السلام کا حجۃ الوداع ہوگا۔ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں، یہ پرانی مسجد نہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی ہے، یہ مسجد نبوی ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اس کے مشرقی جانب کے اندر یہ حجرے ہیں ازواج مطہرات، یہ آپ علیہ السلام کی قبر شریف ہے، روضہ مطہرہ، یہ مشرقی جانب۔ اسی مشرقی جانب میں یہاں ستون بنے ہوئے ہیں، یہ ستون ہے، یہ جو ستون ہے آخری بالکل، اس کا نام اسطوانۃ الوفود ہے۔ اسطوانۃ الوفود یہ وہ ستون ہے کہ آپ علیہ السلام یہاں بیٹھ کر وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ یہاں سارے ستونوں کے نام ہے، یہ اسطوانہ عائشہ ہے، یہ اسطوانہ عائشہ، یہ اسطوانہ ابو لبابہ ہے، یہ اسطوانہ سریر ہے، اور یہ اسطوانہ بہرحال، اور یہ آخر کے اندر اسطوانۃ الوفود ہے۔ یہ اسطوانۃ الوفود آپ علیہ السلام یہاں وفود سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، یہ اسطوانۃ الوفود آج بھی موجود ہے۔ ریاض الجنہ پرانی مسجد نبوی کا جو چھوٹا سا ٹکڑا ہے، یہ ہے وہ اسطوانۃ الوفود۔ اب آپ علیہ السلام کے پاس وفود آ رہے ہیں پورے جزیرے سے۔ یہ طائف سے وفد آیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک چھوٹا لڑکا تھا عثمان ابن ابی العاص، جو زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا تھا، آپ علیہ السلام نے عثمان کو ان کا امیر بنا، اور پھر طائف کا گورنر بھی انہی کو بنا۔ یہ مکہ سے کعب ابن زہیر ایک بہت بڑا شاعر ہے، وہ آپ علیہ السلام کے خلاف اشعار کہتا تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا ہے، اور اس نے قصیدہ پڑھا ہے، قصیدہ بانت سعاد کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ قصیدہ بانت سعاد یہ مدینہ منورہ میں آیا ہے، چہرہ ڈھانپا ہوا فجر کی نماز پڑھی ہے، آپ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول اگر کعب آ جائے آپ کے پاس تو اس کی معافی کی بھی شکل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہو سکتی ہے۔ فرمایا میں آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں عبد القیس کا وفد آیا بحرین سے، اور یہ مسلمان ہو گیا۔ یہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، تقریباً 60 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس میں ان کے ہر اعتبار سے سرکردہ لوگ، ان کے مذہبی لیڈر اور ان کے جو حکومت کے لوگ، سب کے لوگ اس میں تھے۔ اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے ایک مناظرہ بھی کیا پورا تفصیلی، اور اس کے نتیجے میں سورہ آل عمران کا ایک حصہ نازل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بالکل لاجواب کیا، ان نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ سورہ آل عمران کے شروع میں خدا کی نشانیاں بیان ہوئی، خدا تو حی ہے، قیوم ہے، مصور ہے، عالم ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کیا یہ چیز صفات عیسیٰ علیہ السلام میں پائی جاتی؟ انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ کیوں خدا کے بیٹے ہیں؟ کہا اگر خدا کے بیٹے نہیں تو کس کے بیٹے ہیں؟ آپ بتائیں پھر ان کا والد کون؟ قرآن نے جواب دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی، اللہ نے پیدا کیا ان کو اپنے حکم سے۔ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو کیا وہ اللہ کا بیٹا بن جائے گا؟ پھر تو کہو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایسے الفاظ استعمال ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کا لفظ کہا گیا تو وہ تو متشابہ الفاظ ہے، ابن تو پیار سے بھی کہا جاتا ہے بیٹا، یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ بیٹا بن گیا۔ عربی کے اندر پیار سے ابن کا لفظ کہا جاتا ہے۔ بہرحال عیسائیوں کا یہ وفد دلیل میں تو بالکل لاجواب ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان کو مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ یوں ہوتا ہے کہ آپ اپنے لوگ لیا، ہم اپنے لوگ لاتے ہیں اپنے بچوں کو، اور میدان کے اندر ہم دعا کریں گے جو حق پر ہے وہ رہ جائے، باقی کو اللہ ختم کر۔ جب آپ علیہ السلام نے ان کو یہ پیشکش کی، انہوں نے گھر میں مشورہ کیا اور کہا تم کو معلوم ہے یہ وہی آخری پیغمبر، اگر تم لوگ آئے تو بالکل برباد ہو جاؤ،
تو پھر انہوں نے آ کر کے پیشکش کی کہ آپ اپنا آدمی ہمارے ساتھ بھیجیں اور ہم لوگ مباہلہ نہیں کرتے. یہ نجران کا علاقہ بھی پھر اسلامی حکومت کے تحت آ گیا. یہ بنو حنیفہ مسیلمہ کذاب ہے جو آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا. یہ وفد آیا تھا آپ علیہ السلام کے بعد اور ایک انصاری صحابی کے مکان پر ٹھہرا اور یہ وفد آپ علیہ السلام کے پاس آیا, لیکن مسیلمہ خود نہیں آیا ملنے آپ علیہ السلام سے, اور آپ علیہ السلام پھر ملنے گئے اس کے پاس, اور اس نے بہت غلط باتیں بھی کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی شریر ہے, اور آپ نے فرمایا مجھے ایسے خواب میں نظر آیا ہے کہ مجھے سونے کے کچھ کنگن ملے ہیں اور انہوں نے پھینک دیے ہیں. پھر فرمایا کہ میرے بعد کچھ جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے. وہ دونوں اسی علاقے کے اندر پیدا ہو گئے تھے, ایک اسود تھا اور ایک مسیلمہ کذاب تھا. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں, خلافت میں, پھر صحابہ کرام گئے تھے اور مسیلمہ کو اسی آدمی نے مارا تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا, وحشی نے. یہ بنو حنیفہ کا وفد تھا. آگے یہ یمن سے وفد آیا ہے. یہ معارب, یہ بھی یمن کا علاقہ ہے. یہ بھی صنعاء یمن کا علاقہ ہے. یہ حضرموت, یہ بھی یمن کے ساتھ علاقہ ہے. یہ بھی یمن کا علاقہ ہے. حیرہ, یہ دیکھ رہے ہیں نجد کے علاقے سے باہلہ, یہ بھی نجد کا علاقہ ہے. یہ بنو قے ایک قبیلہ ہے عرب کا مشہور, وہاں سے لوگ آئے. یہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے مشہور عرب. یہ تیما علاقہ ہے بالکل عرب کے بارڈر پر, وہاں سے وفد آئے. یہ معان ایک علاقہ ہے بالکل رومی حکومت کے اندر تھا, اردن کے اندر یہ علاقہ ہے آج کی حکومت میں. یہاں سے وفد آئے مسلمانوں کو. یہ بھی وہی علاقہ ہے عقبہ. حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ سب وہی وفود ہیں جو پورے جزیرے سے مدینہ منورہ کے اندر آئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں جو حج کے لیے لوگ گئے, تو یہ دیکھ رہے ہیں حضرات, یہ مسجد حرام, یہ مزدلفہ, یہ عرفات, اس پورے علاقے کے اندر حج ہوتا ہے. یہ مینا کا علاقہ ہے. اس مینا کے علاقے میں اعلان کیا گیا, اور یہ اعلان حضرت علی نے کیا. اس اعلان میں یہ کہا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا. نمبر 2, عرب لوگ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے, فرما آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر طواف نہیں کرے. اسی طرح کچھ لوگ تھے قبائل جن کے اسلام کے ساتھ معاہدے تھے یا معاہدے نہیں تھے, ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی. یہ اعلانات کیے گئے اور علاقہ پورا صاف ہو گیا ہے. اب اگلے سال آپ علیہ السلام پھر حج کے لیے تشریف لے جائیں گے.